اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ اطاعت نہ ہو تو زندگی بیکار ہے۔ وہ ایک شاعر نے شعر میں بھی کہا ہے نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اطاعت نہ ہونا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اطاعت نہ ہو تو زندگی بیکار گزرتی ہے، اور اگر بیکار ہو جائے تو اس کا یعنی آپ بیکار لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے۔ اگر آپ نے زندگی بیکار گزار دی، بیکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں نہ گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے اس میں ہماری کامیابی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں، اپنے خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کس کا نام ہے؟ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیں۔ آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا جب آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی جب آپ ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ بعض لوگ دعا میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جا، کم ہوتا ہے لیکن بعض لوگ کرتے ہیں، رسمی طور پہ کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم راضی نہیں ہیں۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس شکل میں، اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یا گھریلو حالات ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نہ بیوی خوش ہے نہ شوہر خوش ہے۔ آئیڈیل ہوتے ہیں نا ہر ایک، عام طور پہ خوش نہیں ہے۔ گھر کے اگر یعنی ایک دوسرے پہ راضی بھی ہیں تو بیوی شوہر کے کردار سے خوش نہیں ہے۔ کردار سے مطلب یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، اور شوہر بیوی سے ناراض رہتا ہے اکثر، یعنی اگر اظہار نہ بھی کرے تو وہ کہتا ہے یار اگر میری بیوی ایسے ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، ایسا ہوتا۔ تو ہم یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن حالات میں پیدا کیا ہے اس سے بھی ہم راضی نہیں ہیں۔ ایک مزدور ہے، اس کے یعنی پیدا ہوا لڑکا قصاب ہے مثال کے طور پہ۔ اب قصاب تو صبح اٹھتے ہیں 4 بجے، یعنی فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں۔ یا نان بھائی کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا، اب وہ سارے لوگوں کو سوتا ہوا دیکھ کے یار میں کس گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے یعنی جو مرضی ہے اس پہ راضی نہیں ہوتے، اپنے جو حالات ہیں تو اس پہ بھی ہم راضی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنے پیاروں کی موت پہ ہم خفا ہو جاتے ہیں۔ مارا کس نے اس کو؟ اللہ نے مارا ہے نا، اور پھر روتے رہتے ہیں اس پہ، اپنی موت پہ بھی، اپنی موت کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ نہیں ابھی تو بڑے کام کرنے ہیں، میں نے گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس پہ بھی راضی، اپنی موت کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ تم تیار رہو، موت کے لیے تیار رہو، لیکن وہ بھی ہم تیار نہیں رہتے۔ جو بھی حالات ہوں آپ دیکھیں ہم اس پہ راضی نہیں ہیں عام طور پہ، بلکہ کچھ مزید کی خواہش رکھتے ہیں، یا اپنے کچھ تحفظات رکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پھر جو قرآن ہے، جو دین ہے، اس پہ بھی ہم راضی نہیں ہیں۔ نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ جو دین ہے یعنی کہتے تو نہیں ہیں لیکن اس پہ راضی نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ قبول کرنے پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ ان کا جو طریقہ حیات ہے، جو طرز زندگی ہے، اس پہ بھی ہم جس زندگی پر وہ راضی تھے، جیسی زندگی انہوں نے گزاری، اس پر بھی ہم راضی نہیں ہیں۔
آپ کو معلوم ہے کیسی زندگی گزاری ہے یا کیسی ان کی خواہش تھی؟ اللہم احینی مسکینم و امتنی مسکینم واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مسکینی کی حالت میں مجھے اٹھا تو واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مساکین کی جو زمرہ ہے اس پہ مجھے اٹھا۔ اس پہ بھی ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت سا مال و دولت دے مجھے اور دیتا چلا جا، کبھی کمی نہ ہونے پائے، اور کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار بڑی کمی ہو گئی، اس پہ بھی راضی نہیں ہیں۔ اور ہم عام طور پہ آپ دیکھیں عمرہ کی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کی بستیاں کھلتی ہیں، پوش علاقے ہیں، چلو بھئی یہ چھوڑو، یہ گندا علاقہ ہے، پوش علاقے میں چلو، جہاں وہاں صاف ستھرا ماحول ہے اور یہ وہ ہے۔ تو وہ ہم جو رسول کی جو خواہش ہے اس پہ بھی ہم راضی نہیں ہیں۔ اور فاقے انہوں نے، یعنی آپ دیکھیں کہ میرے رسول نے فاقے بھی برداشت کیے ہیں، لیکن فاقہ تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کبھی فاقہ کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ یعنی ایک دن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہ جلو سارا دن؟ نہ صبح ناشتہ کیا اور نہ دوپہر کا کھانا کھایا اور نہ رات کا کھانا کھایا۔ اس پہ کتنا مطلب زلزلہ آ جائے گا آپ کے گھر میں اگر فاقہ آ جائے، کتنا بڑا زلزلہ آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ بات یہ ہے کہ ایسا جو ہے اس پہ سوچنا چاہیے، جو ہماری سوچ ہے، جو مولا کی سوچ ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم